بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ثقاف یاسر. اب ہم نے دیکھ چکے ہیں ہم لوگ کہ بھئی پاکستان میں الیکشن کا جو پروسیس تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. چاروں صوبوں میں حکومتیں بھی بن چکی ہیں اور وزرائے اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے ہیں، وزیر اعظم بھی ہو چکے ہیں، ان کی چھوٹی سی کابینہ بھی تقریباً بن چکی ہے اور صدر مملکت بھی آ چکے ہیں. اب صرف اور صرف سینٹ کا الیکشن رہتا ہے، وہ بھی اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو وہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ تقریباً مکمل ہو جائے گا، اور اس دوران گورنر صاحبان کی بھی جو ہے وہ تقرری ہو چکی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونا کیا ہے، اب ہوگا کیا اصل میں، کیا صورتحال بنے گی اور کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بھئی اب اس تمام ایکسرسائز کے بعد کیا ہونا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو ہے بہت سی چیزوں کو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. ہمیں تھوڑی ایسی چیزوں کو جو اس سے ہم اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوں ان چیزوں کو چھوڑ کر، اور جو ہماری من پسند کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ کر ہمیں کچھ جو ہے ایک برڈ آئی ویو دیکھنا ہوگا. جو آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے، وہ جو زمین پہ دیکھتا ہے، اس کو جس طرح کی دنیا نظر آتی ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو شطرنج کا جو بساط ہوتی ہے اس کے اندر جتنے زیادہ سکیئرز، جتنے زیادہ خانے آپ کے قبضے میں ہوں، آپ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کی جیتنے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ مخالف پر حملے کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کی بساط الٹ بھی سکتے ہیں اور اپنے حق میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نمبر آف سکیئرز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. بے شک آپ کے پیادے زیادہ مر چکے ہوں، یا آپ کے سپاہی، یا آپ کے گھوڑے، یا آپ کے جو باقی آپ کے جو فوج کا حصہ ہیں، آپ کی گیم کے جتنا حصہ ہیں، بے شک اگر وہ کم بھی رہ گئے ہوں، لیکن اگر آپ کا کنٹرول زیادہ خانوں کے اوپر ہے، زیادہ بساط کے زیادہ سکیئرز کے اوپر ہے، تو کھیل آپ کے حق میں جائے گا اور آپ جیت بھی سکتے ہو. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے سیاست کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کا کھیل ہے، اور بادشاہ بھی جس وقت حملہ کیا کرتے تھے تو یہی بساط اپنے ذہن میں رکھ کے کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس بساط کو، شطرنج کی گیم کو، کسی نے اتنے اچھے طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کیا جتنے اچھے طریقے سے شاید صرف ایک شخص نے کیا. وہ اس وقت تمام خانوں پر بھی قابض ہو چکا ہے، تمام زیادہ سے زیادہ اس کے حصے میں بھی خانے آ چکے ہیں، زیادہ کیس اس نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں. بے شک اس کو آپ دیکھنے میں سمجھ رہے ہوں کہ شاید وہ اتنی طاقت میں نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دی سین اس نے ساری چیزیں قابض کر لی ہیں. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری، وہ اس وقت صدر مملکت بھی بن چکے ہیں. سینٹ کے چیئرمین بھی یوسف رضا گیلانی کو بنانے جا رہے ہیں. جو ان کے بیٹے ہیں شاید وہ وزیر خارجہ بھی بن جائیں آنے والے وقتوں میں، ان کو اور کچھ پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی اہم نشستیں مل جائیں. پھر اسی طرح ڈپٹی اسپیکرشپ بھی ان کے پاس ہے. پھر آپ دیکھ لیں پنجاب کی حکومت میں بھی وہ حصہ دار ہے، وہاں پہ بھی وہ وزارتیں لے رہے ہیں. سندھ میں ان کی حکومت ہے ہی ہے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہے، اور بہترین طریقے سے وہ وہاں پر قابض ہیں. بلوچستان میں بھی ایسی حکومت بنا چکے ہیں پیپلز پارٹی جس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، اور جو کے پی میں ہیں وہ اپنا گورنر لگا رہے ہیں، پنجاب میں اپنا گورنر لگا رہے ہیں. اسی طرح سے جو وفاقی کابینہ ہے اس پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو رہے ہیں. اب آگے چل کر کیا ہوگا یہ تو اب دیکھنے کی ساری چیزوں پہ قابض ہے. حالانکہ جو عوام کی جو سوچ تھی، عوام کا جو مینڈیٹ تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا، عمران خان کے لیے تھا. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن جیتا، لڑا ہی نہیں، وہ لڑنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ملی، اس کے باوجود وہ جیت گیا، بغیر لڑے وہ جیت گیا. وہ یہ سب لوگ ہار گئے، لیکن نتیجہ ایسا ہوا کیونکہ شطرنج کی جو سکیلز کا جو بساط جو تھی وہ عمران خان کے حق میں نہ رہی. اس نے ان کو قابض کرنے کے بجائے عوام کے اوپر طاقت کے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح کے پی کے علاوہ کہیں بھی ان کی حکومت نہیں ہے. کے پی کی حکومت بھی خطرے میں ہے، کیونکہ تمام وزراء اعلیٰ کو شاید سپورٹ ہو مختلف حلقوں سے، لیکن علی امین گانڈھاپور صاحب کو شاید وہ سپورٹ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ نگرانی میں، زیادہ آبزرویشن میں ہیں، اور زیادہ ان کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ان کی کچھ آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں، اور کچھ خبریں بھی ان کے بارے میں آئی ہیں، کچھ پیسوں کا لین دین کا آیا، اور وہ خود اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارنے والی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم سروائیو کر سکیں گے، اور عنقریب ان کو ہٹایا جائے گا کسی نہ کسی حوالے سے. شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید وہ گرفتار بھی کر لیا جائے، لیکن وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے.
لیکن چونکہ ٹو تھرڈ میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اس لیے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی سے ہی آئے گا کوئی نہ کوئی، لیکن دوسرا کوئی شخص آئے گا. لیکن اعلی یمین گنڈاپور اپنے پیروں پہ خود کو لاڑیاں مار رہے ہیں اور اس طرح کی اسکینڈلائز سچویشن میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لا رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے پھنسا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عنقریب وہ اس عہدے سے کھو بیٹھیں گے. بہرحال آصف علی زرداری جس گیم میں کھیل رہے تھے، جس بساط پہ وہ کھیل رہے تھے، میکسیمم سکوئر اپنے پاس رکھتے ہوئے آگے فرنٹ پر مسلم لیگ نون کو کر ان کو پٹائی کروا رہے ہیں، ان کی مروا رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کے پیادے مروا رہے ہیں اور ان کے اوپر ایسے الزامات لگوا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آنے والے وقتوں میں مسلم لیگ نون بھی شاید ختم ہو چکی ہو اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہو. اب اس صورتحال میں جو دو تین چیزیں ایسی ہیں جس پر پیپلز پارٹی کا اور دیگر حلقوں سے چونکہ اعتراضات آئیں گے. سب سے اہم بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سلسلے میں کیا ہوگا، اور اس سے بھی اہم جو بات ہے وہ زیادہ اہم بات یہ کہ این ایف سی کا ایوارڈ ہے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے شاید پیپلز پارٹی یا آصف زرداری کمپرومائز نہ کرنا چاہیں، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صوبے تھے ان کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے تھے اور ان کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا تھا. اس مرتبہ بھی جو این ایف سی ہونے جا رہا ہے اس میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ 56% جو ہے صوبوں کو حصہ ملے گا. لیکن وفاق یہ سمجھتا ہے پچھلے کئی ایسے اقدامات کے بعد اور ایسے حالات کے بعد اور ایسی سچویشن کے بعد کہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ صرف اسلام آباد کی بن کے رہ گئی ہے، اس کی پورے ملک میں جو ہے وہ حکمرانی یا وہ اس قسم کی مداخلت اب نہیں رہی جو 18 امینڈمنٹ سے پہلے تھی. لہٰذا این ایف سی ایوارڈ میں مرکز یہ چاہے گا کہ زیادہ حصہ مرکز کو ملے اور صوبوں کو تھوڑا سا کم ملے تاکہ مرکز بھی پرفارم کر سکے اور لوگوں کو اعتماد آ سکے. اور اس نے کرنسی کی اسٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کرنے ہوتے ہیں، دفاع کے معاملات رکھنے ہوتے ہیں، کرنسی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، بیرونی مصنوعات جو آ رہی ہیں ان کے ریٹ کو مینٹین کرنا ہے، سبسڈی دینی جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، جو فیول وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. جو بیرون ممالک سے جو تاجر برادری کو لے آنا ہوتا ہے، جو انویسٹمنٹ کمیونٹی ہوتی ہے اس کو لے کر آنا ہے، اس کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی اور اس کو بھی مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو ایک بگ بردر ہونے کے لحاظ سے اس کو بہت بڑا حصہ بھی چاہیے، لیکن وہ اس طریقے سے اس کے پاس وہ اختیارات یا اس قسم کا حصہ نہیں ہوتا، اتنا مارجن نہیں رہتا کہ وہ پورے ملک میں اس طرح کی امپلیمنٹیشنز کرے. وہ بھی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنا چاہتا لیکن نہیں کر پا رہا ہوتا. اور صوبوں کو یہاں تک اختیارات ہیں کہ وہ باہر کے ممالک کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بہرحال آنے والے وقتوں میں آصف علی زرداری جو ہے این ایف سی کے ایوارڈ پر بہت زیادہ تحفظات کریں گے اور مسلم لیگ نون ان کے آگے سامنے بالکل بول ہی نہیں سکے گی. کیوں کہ ان کی جو حکومت ٹھہری ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے. وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر یا حکومت میں بیٹھ کر اپوزیشن کر رہے ہیں اور وہ ووٹ حکومت کے نہیں بنے، بلکہ انہوں نے کہا جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی، صرف مسلم لیگ نون ہی خود ہی کرے، کیونکہ ہم نے وزارتیں نہیں رکھی ہوئی تو ہم کیوں اس میں شامل ہوں. کیونکہ آنے والے وقتوں میں چونکہ یہ آئی ایم ایف کے جو سخت قسم کے اقدامات ہیں، سخت شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے، جو کہ جس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، حکومتوں پر نہیں پڑتا. حکومتی جو افراد ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جو ووٹر ہے پڑے گا، جس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا نہ صرف مسلم لیگ نون پہ بلکہ باقی سیاسی جماعتوں پہ بھی. تو پیپلز پارٹی اپنا کی جو ہوں گی اس کو اپنے حق میں بنانے کی کوشش کریں گے کہ صوبائی خود مختاری ہو اور ان کو زیادہ حصہ ملے. لیکن مسلم لیگ نون چاہے گی کہ بھئی جو ہے مرکز کے پاس بھی کچھ اختیارات رہیں اور اس کا کچھ حصہ زیادہ ان کے پاس آئے. اس پہ تھوڑا سا وہ ہوگا اور اس وقت بھی آصف علی زرداری بڑی خوبصورتی سے گیو اینڈ ٹیک کریں گے. اور پیپلز پارٹی اس سے ڈرائیونگ سیٹ میں آ گئی ہے، آصف علی زرداری ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ساری پارٹی ان کے پیچھے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے پیچھے ہیں. جو نواز شریف ہیں وہ بالکل گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور جو عمران خان ہیں ان کو تو جیل بھجوا دیا گیا ہے. اب صرف آصف علی زرداری جو بچ گئے ہیں، شاید ان کا بھی آخری ٹینیور ہو یا ہو سکتا ہے اسی ٹینیور میں ہی وہ اپنی اختتام کی طرف جا رہے ہوں. جیسے بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھنے آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، کیونکہ نواز شریف کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے. ان کے جو من پسند آخری اسحاق ڈار تھے ان کو بھی وزارت خزانہ نہیں مل سکی. عمران خان نے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا کر دی. اس نے 4 حلقے کھولنے کو کہے، اس نے 2 لاہور کے، 1 اسلام آباد اور 1 پشاور کے حلقے کا کہا.
میرے خیال سے اسلام آباد کا حلقہ اتنا اہم ہو سکتا ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ اس میں کیا نتائج آئیں گے، لیکن شاید کہ وہ اس کا نتیجہ پلٹ جائے اور وہ پی ٹی آئی اس کو جیت جائے۔ دوسری طرف جو لاہور کے جو دو حلقے ہیں وہ بڑی اہمیت کا، اس میں سے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، دوسرا جو ہے اون چودھری صاحب والا ہے، شاید اس کو بھی ان کو بھی ہاتھ دھونا پڑے اور وہ بھی پی ٹی آئی جیت جائے۔ اور جو ایک حلقہ رہ جاتا ہے پشاور میں نور عالم خان صاحب کا، وہ بھی کوئی تگڑی پوزیشن نہیں ہے، لیکن شاید کہ نور عالم صاحب اس کو سسٹین کر جائیں، جو ان کے حالات و واقعات اور جو ایویڈنسز مل رہے ہیں شاید اس کے نتیجے میں نور عالم صاحب جیتے تو نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود شاید وہ جیتے ہوئے قرار دے دیے جائیں، کیونکہ پھر جو بیلنس آف پاور ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو کے پی میں جو مولانا فضل الرحمان کی جو پوزیشن ہے، جو جمعیت کی پوزیشن ہے، وہ مزید کم ہو جائے گی، کمزور ہوگی، اور وہ زیادہ خطرناک بنے گی جمہوریت کے لیے اور کچھ اداروں کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے بھی۔ اس لیے شاید وہ نور عالم خان بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اسلام آباد کی سیٹ جو ہے وہ دوبارہ وہ اپنے واپس حاصل کر سکیں، شعیب شاہین صاحب لے جا سکیں، اور جو پوزیشن ہے وہاں پر اگر رکھ لیں اون چودھری صاحب والی، تو وہ بھی کوئی مضبوط پوزیشن نہیں ہے، وہ اون چودھری صاحب بھی شاید اپنی پوزیشن کھو دیں، اور اسی لیے ان کو شاید وزارت بھی نہیں دی جا رہی۔ اس کے مقابلے میں حلیم خان صاحب وزارت لے لی انہوں نے۔ اور جو چوتھی جو حلقہ ہے، عمران خان نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے، وہ یاسمین راشد صاحب والا حلقہ اور میاں نواز شریف صاحب والا ہے۔ اگر میاں نواز شریف اس حلقے میں ہار جاتے ہیں، ڈکلیئر ہو جائے، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ بھی بڑے، ان کے بھی بہت زیادہ قریبی ووٹ ہیں، دونوں کے بہت قریب سے 1,60,000 اور 1,70,000 کے قریب انہوں نے دونوں کو ووٹ پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے قریب کا مارجن ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی وہ ختم ہو کے وہ اس میں وہ ہار سکتے ہیں۔ تو اگر میاں نواز شریف وہ پوزیشن ہار جاتے ہیں، اور مانسر سے آلریڈی وہ ہارے ہوئے ہیں، تو بہت ہی مختلف صورتحال ہوگی، اور میاں نواز شریف کو کہا جائے گا کہ جی آپ واپس جائیں اور جا کر جو ہے ایون فیلڈ میں آرام کریں، اپنا علاج کروائیں، آپ 72 73 74 سال کے پہلے ہی ہو چکے ہیں، اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اور عمران خان کو تو ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے، اور وہ جیل میں پڑے رہیں گے، ان کی بھی جو ہے وہ 70 سال 72 سال کے قریب ان کی بھی عمر ہو رہی ہے، تو ان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب بھی اسی طرح 74 75 سال گزار چکے ہیں، تو وہ بھی آخری ایام میں اپنے آرام سے گزاریں اور صدر بن کر رہیں، اور کسی کو چھیڑا چھاڑی نہ کریں۔ تو اب نئے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ایک طرف مریم ہو، اور اگر بلاول صوبائی سیٹ جیت جاتے تو شاید وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ بنتے۔ تو ان کی ٹریننگز کروائی جا رہی ہیں کہ بھئی نئی نسل آئے اور نئے لوگ آ کر سامنے آئیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھئی سرفراز بھگتی کو وزیر اعلیٰ بنا گیا، ان کی بھی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، بہت زبردست انہوں نے پرفارم کیا، ان کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی ٹریننگز کروائی جا رہی ہیں۔ جو انوار الکاکر صاحب تھے، وزیر اعظم تھے نگران، ان کو سینٹ میں لایا جا رہا ہے، شاید وہ سینٹ کے چیئرمین بنے یا جو بھی صورتحال ہوگی، تو ان کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ نئے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، پچھلے لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں پر این ایف سی کا تعلق ہے، اس میں اختلاف آئے گا، اور پیپلز پارٹی اپنے بندے پیچھے کھینچ لے گی، اور یہ حکومت گر جائے گی، کیونکہ ووٹ نہیں پڑے گا، عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا، اور وہ حکومت گرانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ شاید ان کو پھر بات ماننی پڑے گی، جی صوبوں کو دے دیا جائے، اور گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ آئے گا۔ دوسری طرف چونکہ ایم کیو ایم کی بہت بڑا مطالبہ ہے کہ بھی بلدیاتی حکومتوں کے جو لوکل باڈیز ہیں اس کو تھوڑا سا بااختیار ہونا چاہیے، تو اس پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کریں گے، ان کو شاید وہ کہیں کہ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، کچھ ان کو لے دین کرنا پڑے، اور این ایف سی کے حوالے سے ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس فیور میں ہے کہ بھئی این ایف سی کے حوالے سے مرکز کے پاس اختیارات زیادہ ہونے چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، ایوب خان کی ہو یا اس کے بعد ضیاء الحق کی ہو یا مشرف کی ہو، جنہوں نے ہمیشہ لوکل گورنمنٹ پہ ہی جو ہے زیادہ توجہ دی ہے کہ بھئی اصل یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مقامی سطح پر کام کر سکتے ہیں لوگوں کے، لیکن جمہوری حکومتیں نے ہمیشہ لوکل باڈی سے، لوکل گورنمنٹ سے اجتناب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی سوچ ہے کہ بھی لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کیا جائے، اور این ایف سی میں مرکز کو زیادہ حصہ رکھا جائے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کا نام نہ لیا جائے، اور صرف نون کو آگے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ بھئی ابھی جو مسلم لیگ نے وزیر خزانہ رکھا ہے، وہ اورنگزیب صاحب، وہ تقریباً
3 करोड़ रुपए माहाना HBL से तनख्वाह ले रहे हैं, और वो अपनी डच नेशनैलिटी भी सरेंडर कर रहे हैं और ये तनख्वाह भी छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर तो 7.5 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह होती है एक वजीर की, लेकिन क्या वो पर्क्स और प्रिविलेजेस उनको ये 3 करोड़ रुपया पूरा करेगी? हरगिज नहीं। और वो जो 1,000 रुपया रोजाना कमाने वाला एक गरीब मजदूर है, जिसको कभी मजदूरी मिलती है नहीं मिलती है, उसकी तनख्वाह की नुमाइंदगी करेगा 3 करोड़ रुपए तनख्वाह लेने वाला, जिसको ये नहीं पता कि बसों में किस तरह से सवार होते हैं लोग बिल उधार लेकर या अपने गुर्दे बेचकर या अपने घर की अशिया कर आपके बिल अदा करते हैं। उसको इन चीजों से क्या इल्म होगा या कैसे वो जानता होगा? बहरहाल वो शख्स आ रहा है, देखते हैं कि वो क्या करता है। और आने वाले वक्त बड़े मुश्किलात के हैं, बड़ी तकलीफों के हैं, और आवाम को ही उठानी पड़ेंगी कि 24 मिलियन डॉलर जो है आपने अदा कर रहे हैं अपने कर्जे IMF को। फिर IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, ये तमाम चीज़ें जब महंगी तो फिर तमाम की तमाम दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं, ज़िंदगी है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, आपकी दवाइयाँ हैं, आपका इलाज है, आपकी तालीम है, आपकी मौत मरग है, आपकी शादी ब्याह है, तमाम जो सोसाइटी के मामलात हैं वो के सारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और उसका सारा का सारा जो बोझ होगा वो ड्राइविंग सीट वाले पे नहीं होगा, बल्कि कैलेंडर पे होगा, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ पे होगा। तो आने वाले वक्तों में मुश्किलात सारी मुस्लिम लीग नून के लिए हैं, और मीठा मीठा हब हब है, और कड़वा कड़वा थू थू है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और PTI के लिए कुछ तो थोड़ी बहुत नरमी, चूंकि अब अंदाजा हुआ है बहुत से हलकों को, कभी अवाम ये चाहती है कि भी PTI असल जो हम अवाम जिसको मैंडेट देना चाहती है वो PTI है। हालांकि PTI की परफॉर्मेंस कोई नहीं, उसके बावजूद लोगों की हमदर्दियां PTI के साथ हैं, और जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी जमानतें भी हुई हैं कुछ लोगों की। सिर्फ 100-150 बंदे ऐसे हैं जिनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मुकम्मल हुए और वो सजा के लिए, और वो 100-100 बंदों के लिए हवाले से इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दी है कि जो जिम्मेदारान हैं 9 मई को उनको सख्त सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि उन 100-150 वजहों की वजह से पूरी पार्टी स्टेक पे लगी हुई है। इलेक्शन जीतने के बावजूद भी हुकूमत नहीं बना सक रहे, तो उन 100-150 बंदों की वजह से इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं लेनी चाहिए। तो वो शायद कुर्बानी के बकरे बनेंगे 100-150 लोग, और जो बाकी लोग हैं उनकी जमानतें हो गई हैं। जमानत जब हो जाती है तो केस बड़ा कमजोर हो जाता है। और फिर इसी तरह से जो इमरान खान है उनको भी रिलीफ दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो भी रिलीफ की तरफ जाएंगे, और उनकी भी अगले चंद महीने में मुझे लगता है कि जमानतें हो जाएंगी और वो बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त वो बाहर आएंगे तो वो सूरत तब्दील हो चुकी होगी, वो एक दफ़ा फिर प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे कि ये किस तरह से आगे चल सकते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को संभाल सकते हैं, जो कि इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो जो इमरान खान है वो एक मरतबा फिर बार बार हीरो बनते जा रहे हैं। उनको जिस वक्त वो हुकूमत में आए तब वो हीरो बने, जब वो उनसे हुकूमत को निकाला गया, हालांकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, जिस वक्त वो निकले जिनके अदम एतमाद, उस वक्त वो हीरो बने। उसके बाद जब 9 मई के मामलात सामने आए तो उस वक्त भी वो हीरो बने। उसके बाद जो पकड़ गए उसमें हीरो बन गए। जब इलेक्शन हुए फिर उसमें हीरो बने। इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल, जो रिगिंग हुई, जो फॉर्म 45-47 की सूरत हाल हुई, और फिर उनको बले का निशान भी नहीं मिला था, उनको रोका भी गया, और फिर उसके बाद जो है उनके जो अकलियतों की और रिजर्व सीट्स थी खवातीन की वो उनको नहीं मिली, हीरो बने। तो इमरान खान बार बार हीरो बनते जा रहे हैं, और इस तमाम सूरत हाल में जो नुकसान उठाने वाली पार्टी है आने वाले वक्तों में, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। फायदा उठाने वाली जो इस वक्त जो सबसे ड्राइविंग सीट पर सबसे ज्यादा जो मीठा मीठा हवा कर रही है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जो मसलहत की चीज़ों को समझने के लिए, जो सियासत की गेम को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए शायद तैयार नहीं है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चीज़ों को थोड़ी सी ट्यूनिंग कर ले तो हालात एकदम से बदल जाएंगे, और वो अपने दोबारा अपनी इक़्तिदार की तरफ वापस आ सकेंगे। पावर पॉलिटिक्स होती है, इक़्तिदार जिसके पास होता है ये असल हुकूमत होता है, और वही अपनी पॉलिसी अपनी किसी के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम।